سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سل بنی اسرائیل، تم پوچھو قوم اسرائیل سے، سوال کرو تم۔ قرآن پاک کے اندر پچھلی امتوں کے جو تذکرے آئے، قصے آئے نا، یہ کوئی دل لگی کے لیے، دلچسپی کے لیے نہیں، یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر حرف انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ جو قصے پچھلی قوموں کے آئے ہیں نا، وہ عبرت کے لیے ہیں کہ تم دیکھو کہ ان پچھلی قوموں کے کیا طریقے تھے، کیا کردار تھا، کس وجہ سے کیوں عذاب آیا ان پر، کون سی قوم کس حوالے سے کس انداز میں بہتر رہی ہے، کون سی قوم ہلاک کر دی گئی اور وہ ہلاک کیے جانے کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ ان کو دیکھ کر پھر تم نے اس طرح کی مسٹیک سے بچنا ہے، ایسی خطاؤں سے، ایسے گناہ سے تم نے بچنا ہے۔ تم خیر الامم ہو، بہترین امت ہو تم پچھلی تمام امتوں کی سردار ہو، پچھلی امتوں کی امام ہو تم۔ پچھلی امتوں کی غلطیاں تمہارے اندر پائی گئی تو تمہیں امامت کا جو تاج عطا کیا اس کو تم نے پامال کیا۔ پھر فرمایا سل بنی اسرائیل، سوال کرو تم بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر ہم نے انہیں کھلم کھلا نشانیاں عطا کی، واضح طور پہ دلائل عطا کی اپنی قدرت کے، انبیاء کے، اور یہ حق کی پہچان کے لیے جو دلیلیں آئی تھی ان کے پاس، یہ بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور فرمایا کہ جس کسی نے بھی بعد میں اس اللہ کی نعمت کو بدل دیا، بنی اسرائیل میں یہی تھا، جو دلائل ان کے پاس آئے تھے، تورات، انجیل، زبور یا اور صحیفے جو بھی تھے پچھلی قوموں کے لیے، انہوں نے اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کے اندر تبدیلیاں کر لی۔ ان لوگوں نے وہ اپنے دین کو اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہتے تھے، جس طرح کہ ہماری ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس دین اسلام میرے مزاج، میری طبیعت، میری سوچ فکر کے مطابق ہو۔ میں نے اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق نہیں بدلنا، بلکہ اسلام کو بدلنا ہے اپنے مزاج کے مطابق۔ یہ پچھلی قوموں کا طریقہ تھا، ان پر عذاب آیا، ان کی بنیادی وجوہات یہی تھی کہ انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق دین کو بدلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو بدل دیا بعد اس کی کہ ان کے پاس کھلم کھلا واضح طور پہ دلائل آ چکے تھے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے سخت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ سخت عذاب والا ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، وہ جو تمہیں کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی طرح کرو، اگرچہ تمہاری طبیعت نہیں مانتی، تمہیں وہ بھلا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بدل لو گے، اسی کے مطابق کر لو گے، ظاہراً تمہیں دشواری محسوس اگرچہ ہو رہی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، خوبصورت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ ہیں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے آراستہ کر دیا، ان کے لیے خوبصورت کر دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان پر مذاق کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے، ان کے پاس اللہ کو تو مانتے ہیں، ان کے پاس ظاہراً اسباب نہیں ہیں۔ تو پروردگار نے دنیاوی پروٹوکول، دنیا، دولت، یہ محض خوبصورتی دنیا کی، یہ غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے، مومن مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مومن کا دنیا کے اندر بالکل حصہ نہیں ہے، پھر بھی مل رہا ہے۔ کافر کے لیے آخرت میں حصہ نہیں، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا حصہ نہ ہونے کے باوجود اس قدر وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو متقی ہوئے، ایمان والے، پرہیزگار ہوئے، پروردگار قیامت کے دن انہیں بلند کر دے گا، ان کا ایک خاص مقام ہوگا۔ اور یہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تانا کرنے والے، مذاق کرنے والے، ہنسی کرنے والے مسلمانوں پر، ان کو پتہ چلے گا اس وقت کہ مسلمانوں کا کیا معیار ہے۔
ایمان والوں کو پروردگار نے کیا عزت و وقار عطا کی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دنیا کا رزق جو اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے، وہ چاہے غیر مسلم کو بھی عطا کر دے۔ یہ دنیا کا رزق یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم سمجھے ہر ایک کے لیے نعمت ہے، یہ کچھ ضروری تو نہیں ہے۔ اگر اسی کو ہی محض نعمت سمجھیں، جس طرح ہماری طبیعت ہے، ہم سمجھتے کہ بس وہ دنیا کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر انسان سے اللہ ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنی غیر مسلم ہیں، بت پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، داہریہ قوم ہے جو خدا کو مانتی نہیں، جو کہتی ہے دنیا آٹومیٹکلی شروع سے چل رہی ہے، خدا کی ذات کا جو انکار کرتی ہے، وہ بھی کروڑا پتی ہیں، ان کے پاس اس قدر دولت کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو کیا وہ خدا کا فضل ہے ان پر؟ نہ میرے بھائی، دنیا یہ دولت یہ محض فرمائے کافروں کے لیے ہم نے آراستہ کر رکھی ہے، مومن کے لیے حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی مومن کو کچھ عطا ہو رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، اور فرمایا کہ تھی یہ سارے لوگ ایک ہی امت، ہم سب لوگ ایک تھے، وحدت تھی، ایک وجود کی مانند تھے ہم لوگ، کوئی اختلاف نہ تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پس اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، انبیاء بھیجے، وہ انبیاء خوشخبری سناتے جنت کی اور ڈر سناتے جہنم کا۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہم نے کتابیں نازل فرمائی، بالحق لیحکم بین الناس، جو فیصلہ کرنے والی تھی لوگوں کے درمیان، حق کا، فی مختلف فی، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف ہو جانا مذہبی طور پہ، مسلکی طور پہ، دین کے طور پہ، تو اس اختلاف کا حل اللہ کی عطا کردہ نازل شدہ کتاب سے ڈھونڈنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنے نظریات کے حوالے سے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے کہ بس میں ہی حق پہ ہوں کیونکہ میری سوچ جو یہ ہے، میں جو یہ کہتا ہوں، یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا کلام قرآن پاک کیا کہتا ہے، جو فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے درمیان کتاب موجود ہے وہ کیا کہتی ہے، اس طرف ہماری بہت کم نظر ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کے اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو علم عطا کر دیا، علم کے بعد پھر جب ان کے پاس کھلم کھلا نشانی آ گئی نا، پھر وہ باغیم بینم، سرکشی کے طور پہ آپس میں ایک نفرت کی بنیاد پر مذہبی اختلاف تھا ان کا، حقیقی شرعی مذہبی اختلاف نہ تھا، اختلاف وہ کرتے تھے دراصل اپنے ذاتی بغض کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ذاتی نفرت کی وجہ سے، ان کا ایسا اختلاف تھا اور وہ شریعت کو، دین کو اپنے وہ بنیاد بناتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا پایا جاتا ہے، اختلاف اس قدر عروج کا نہیں ہوتا جس قدر ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ذاتیات ہوتی ہیں بعض اوقات اور مذہب کو درمیان لے کے آتی ہیں، اختلاف اس قدر نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس معاملے کے اندر جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، اپنے اذن کے ذریعے اللہ نے حق کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی اپنے کلام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی وہ ہدایت دیتا ہے۔ اختلاف و امتی رحمت، فروعی اختلاف امت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، فرع میں، عقائد و نظریات میں نہیں۔ اگر اختلاف تھے تو ایک تو مین بنیادی وجہ ہے اختلاف کی جو وہ ہم مولوی طبقہ ہے، ممبروں پر بیٹھ کر ہم نے عوام الناس کے اندر انتشار کی آگ کو بھڑکایا، یہ حقیقت بات کرو، ہم مین قصوروار ہیں یہاں بیٹھ کے ممبر و محراب پر، ہم نے قوم کے اندر، عوام الناس کے اندر ان کی اصلاح نہ کی، لوگ نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہیں، بے حیائی ہے، عجیب زندگی ہو چکی ہے، ہم اختلاف میں لگے ہوئے، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، محض میں مسلمان، میں جنتی، میرے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے، یہ ہوتا ہے ممبروں پہ آج کل ہمارے ہاں۔ حالانکہ حق یہ بنتا تھا، یہ اگر کوئی علمی اختلاف ہے بھی تو علماء پرسنلی طور پہ ایک کمرے میں بیٹھ کے علماء حل کرتے، نہ کہ یہ معاملہ علمی اختلافات عوام الناس کے سامنے رکھتے اور عوام نے حل کرنا تھا یہ مسئلہ علماء کا۔ کیا یہ عوام الناس ہی فیصلہ کرے گی کہ حق پہ کون ہے؟ تو کتنا نادان ہے، کتنا کم عقل ہے وہ انسان جو ممبر پہ بیٹھ کے
علمی اختلافات کو کی آگ کو بھڑکا رہا ہے عوام الناس کے سامنے. غلط ہے بالکل. یہ علماء سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہیں بھی تو عوام الناس میں کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ عوامی لوگ، جوان طبقہ ہمارا آج کل، وہ ہم سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھے گا، نماز کے متعلق مسئلہ نہیں پوچھے گا، نماز کا کوئی طریقہ، روزے کے مسائل وغیرہ وغیرہ نہیں، اختلافی بات آ کے پوچھے گا. فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب آ جانے کے باوجود، بلکہ وہ سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر آتا ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف تھا. یہودی انہیں کافر سمجھتے تھے، نصارہ انہیں کافر سمجھتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے تھے اور دونوں آپس میں اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے. ان کے علماء نے اختلاف کیا، پھر ان پڑھ قسم کے جاہل لوگ تھے، انہوں نے بھی علمی اختلاف شروع کر دیا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا دین کا. آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے جنہیں ایک آیت کا ترجمہ نہیں ہوتا ہوگا، علمی اختلاف میں بحث کر رہے ہوں گے. وہ شرعی علمی اختلاف میں. خدا کے لیے عوام الناس کے ہاں گزارش یہ بالکل اختلاف نہ کریں. کوئی اختلاف پڑ بھی جاتا ہے، کوئی معاملات آ بھی جاتے ہیں اس طرح کے، علماء کی طرف رجوع کریں. پھر آگے مسئلہ بھی یہ ہے نا، کس مولوی صاحب کی طرف رجوع کریں نا، یہ بھی معاملہ ہے نا. خاص طور پہ آپ اپنے امام خطیب کی طرف رجوع کریں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امام خطیب بھی ہم نے ماشاءاللہ کمال کے رکھے ہوتے ہیں نا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہر ایک فیلڈ میں جب بھی کوئی جاتا ہے نا، اس کی پوری تحقیق ہوتی ہے. ہمارے ہاں آرمی میں جب سلیکشن ہوتی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تحقیق ہوتی ہے. اس میں کوئی چھوٹا سا فالٹ ریجیکٹ. واحد یہ ایک ایسی جگہ ہے، بس داڑھی رکھ لی، چند ایک صورتیں یاد ہو گئی، یا اس کی طرز ہے تو وہ کمال کا امام ہے، بس مصلی رسول اس کے سپرد کر دیا. نہیں پوچھا کہ کیا تجھے اتھارٹی ملی ہے، علماء نے تجھے کوئی سند دی ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے علمی بات کر سکتا ہے، عوام الناس کو مسائل بیان کر سکتا ہے، ممبر و محراب کے یعنی ورثام کی تو حیثیت رکھتا ہے کیا؟ پتہ نہیں ہے. بس خرمست ہو گئے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس کی آواز ہے، بٹھا دیا ممبر رسول پہ، وہ ہمارا امام بھی ہے، خطیب بھی ہے. خدا کے لیے اس معاملے کے اندر بھی تھوڑی سی توجہ کریں. جب بھی مسجد کے لیے ہم خطیب صاحب اللہ کے نبی کے ممبر کے لیے کسی کو سلیکٹ کریں نا، تھوڑی تحقیق بھی کر لیں کس ادارے نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ مسائل بیان کرے گا. اور یہ بھی بنیادی وجہ انتشار کی. ان پڑھ جاہل قسم کا ہمارا طبقہ ہے جنہوں نے ممبر و محراب کو سنبھال لیا ہے، اور وہ پتہ نہیں ہوتا، خود کچھ نہیں جانتے، آگے عوام الناس کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں وہ لوگ. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے عوام الناس کے اندر انتشار کی، اپنا مسلکی طور پہ. اس پر بھی ہم توجہ رکھیں. پوچھیں جب بھی کسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ممبر جس کے سپرد کر رہے ہیں، کیونکہ مساجد کا انتظام سارا عوام کے ہاتھ میں ہے نا، تو عوام پوچھے بھئی کس ادارے نے اتھارٹی دی ہے، کیا ڈگری ہے تیرے پاس دین کی، کون سا ادارہ ہے جس نے تجھے اتھارٹی دی کہ جا کے تم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بیان کر. ہے اس قدر تیرے اندر صلاحیت کے نہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے. بس اس نے آ کے چھوٹی سی تلاوت کر دی صورت، یا اس نے کوئی نعت پڑھ دی، آواز ہے، بس وہ ممبر و محراب کا وارث ہے. کچھ بھی اگرچہ اسے سورہ ناس کا بھی ترجمہ نہ ہوتا ہو، پھر بھی وہ ہمارا امام بن گیا ہے. یہ بھی ایک علمی ہے، اس طرف بھی ہم توجہ کریں. تو اختلاف اگر ہیں تو وہ علماء اپنی حد تک رکھیں، نہ کہ وہ اختلاف عوام الناس کے سامنے رکھیں، پھر عوام فیصلہ کرے علماء میں سے کون حق پر ہے. جو عوام بیچاری جن کو وضو کے فرائض ٹھیک طرح سے نہیں آتے، وہ علمی اختلاف میں علماء کے متعلق تبصرہ کر رہی ہوتی ہے، بحث کر رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا قصور ہے. تو خدا کے لیے آپ لوگ اس طرف توجہ رکھیں کہ ہم عوامی لوگ ہیں، ہم دیکھیں کہ نماز کس قدر پڑھتے ہیں. علمی اختلاف شروع کیے، فلاں علماء پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں. مجھے نماز کے واجبات فرائض کتنے یاد ہیں، نماز کے کتنے واجبات آتے ہیں، کب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کب کتنی بڑی غلطی ہو جائے نماز بالکل نہیں رہتی، کتنی بڑی غلطی پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اس طرف توجہ نہ یہ مسائل پوچھتے ہیں، نہ ہمارے ممبروں پہ یہ بیان ہوتے ہیں. ممبروں پہ بھی وہ اختلافی مسائل، اور عوام الناس بھی اسی میں دلچسپی رکھتی ہے. تو قیامت کے دن بڑے عجیب انداز سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو پروردگار نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا، اللہ کی یہ نازل کردہ کتاب موجود ہے. جو بھی اختلاف آج ہمارے درمیان، ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق اسلام کو بدلے، بلکہ اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق بدلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے لوگوں کے پاس علم بھی آ چکا تھا، بغیم بینہم،
ذاتی انا اور بغض کی وجہ سے ان لوگوں کے اختلاف تھے، اور تھے وہ مسلکی اختلاف۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، وہ ذاتی نفرت پیدا ہو گئی، فلاں مسلک کا فلاں مسلک کا، وہ مسلمان نہیں، میں مسلمان ہوں بس۔ اور یہ ذاتی نفرت پتہ نہیں یہ اختلاف ہے کیا۔ اب اگر کسی کو کھڑا کر دیں یہاں پہ، یا کوئی اپنی مسجد سے امام خطیب اپنے کسی مقتدی کو کھڑا کر کے پوچھے بھی فلاں کو جو کافر سمجھتے ہم، کیا وجہ ہے؟ ایک بھی اختلاف کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اختلاف ہے۔ تو خدا کے لیے محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں۔ کوئی طبیعت رکھتا ہے کہ میں فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اسے فوراً کافر نہ کریں، سینے سے لگائیں۔ اگر اتنا صلاحیت ہے آپ کے اندر کہ آپ اسے اسلام سے خارج سمجھ رہے ہیں، اسے اچھا بنا کر اپنے قریب کر کے اسے اسلام کی حقیقت بتائیں، اپنے قریب لے کے، وہ جہنم کے راستے پر اگر اسے دھکا دے کر اور جہنم کی طرف نہ دھکیلیں، قریب کر کے جنت کے راستے پہ لے کے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی طبیعت اور مزاج ہے۔ نہ کہ اس کے برعکس کریں کہ ہم نے سلام ہی نہیں کرنا، فلاں کو تو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔